بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور میں بہت مشکور ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے میری ویڈیو کو سننے کے لیے وقت نکالا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ جی، میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا مضبوط تعلق ہے کہ ساری عمر اسی بندھن میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر میاں بیوی میں پورا اتحاد اور ملاپ رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر خدا نہ کرے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور جھگڑے تکرار کی نوبت آ گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں کہ میاں بیوی دونوں کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے اور دونوں عمر بھر گھٹن اور جلن کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں میاں بیوی کے جھگڑوں کا فساد اس قدر پھیل گیا ہے کہ ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتیں اس بلا میں گرفتار ہیں، اور مسلمانوں کے ہزاروں گھر اس اختلاف کی جنگ میں جل رہے ہیں۔ میاں بیوی دونوں اپنی زندگی سے بیزار ہو کر دن رات موت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر چند ایسی نصیحتیں لکھ دیں کہ اگر مرد و عورت ان پر عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں سے مسلم معاشرہ پاک ہو جائے گا اور مسلمانوں کا ہر گھر امن و سکون و راحت کی زندگی، آرام و راحت کی جنت بن جائے گا۔ جس میں سے نمبر 1 ہے، ہر عورت شوہر کے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے اوپر یہ لازم کر لے وہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے شوہر کا دل اپنے ہاتھ میں لیے رہے اور اس کے اشاروں پر چلتی رہے۔ اگر شوہر حکم دے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑی رہو یا رات بھر جاگتی ہوئی مجھے پنکھا جھلتی رہو تو عورت کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر اور صبر کر کے اس حکم پر بھی عمل کرے اور کسی وقت اور کسی حال میں بھی شوہر کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ نمبر 2، ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان لے اور باغور دیکھتی رہے کہ اس کے شوہر کو کیا کیا چیزیں اور کون کون سی باتیں ناپسند ہیں، وہ کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون کون سی باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے اور بات چیت میں اس کی عادت اور اس کے ذوق کیا اور کیسا ہے، خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج پہچان لینے کے بعد عورت کو لازم ہے کہ وہ ہر کام شوہر کے مزاج کے مطابق کرے، ہرگز شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کوئی بات کرے نہ کوئی کام۔ نمبر 3، عورت کو لازم ہے کہ شوہر کو کبھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے، نہ کبھی اس کے سامنے غصے میں چلا کر بولے، نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دے، نہ کبھی اس کو تانا مارے، نہ اسے کوسے، نہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے، نہ شوہر کے مکان و سامان وغیرہ کو حقیر بتائے، نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس میں شوہر کے دل کو ٹھیس لگے، وہ خواہ اس کو سن کر برا لگے۔ اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہونے لگتی ہے۔
جس کا انجام جھگڑے لڑائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میاں بیوی میں زبردست بگاڑ ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا بیوی اپنے میکے میں بیٹھ رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اپنی بھاؤجوں کے تانے سن سن کر کوفت اور گھٹن کی بھٹی میں جلتی رہتی ہے، اور میکے اور سسرال والوں کے دونوں خاندانوں میں بھی اسی طرح اختلاف کی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ کبھی کورٹ کچہری کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی مار پیٹ ہو کر مقدمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور دونوں خاندان لڑ بھڑ کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، عورت کو چاہیے کہ شوہر کی آمدنی کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگے، بلکہ جو کچھ ملے اس پر صبر و شکر کے ساتھ اپنا گھر سمجھ کر ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اگر کوئی زیور یا کپڑا یا سامان پسند آ جائے اور شوہر کی مالی حالت ایسی نہیں کہ وہ اس کو لا سکے، تو کبھی ہرگز شوہر سے اس کی فرمائش نہ کرے اور اپنی پسند کی چیزیں نہ ملنے پر کبھی ہرگز کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، نہ غصے سے منہ پھیلائے، نہ تانے مارے، نہ افسوس ظاہر کرے، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے کسی چیز کی فرمائش ہی نہ کرے، کیونکہ بار بار کی فرمائشوں سے عورت کا وزن شوہر کی نگاہ میں گھٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر خود پوچھے کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں، تو عورت کو چاہیے شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر اپنی پسند کی چیز طلب کرے، اور جب شوہر چیز لائے وہ پسند آئے یا نہ آئے، عورت کو ہمیشہ یہی چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ ایسا کرنے سے شوہر کا دل بڑھ جائے گا اور اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا، اور اگر عورت نے شوہر کی لائی ہوئی چیز کو ٹھکرا دیا اور اس میں عیب نکالا یا اس کو حقیر سمجھا، تو اس سے شوہر کا دل ٹوٹ جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور آگے چل کر جھگڑے لڑائی کا بازار گرم ہو جائے گا اور میاں بیوی کی شادمانی و مسرت کی زندگی خاک میں مل جائے گی۔ نمبر 5، عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی صورت و سیرت پر نہ تانا مارے، نہ کبھی شوہر کی تحقیر اور اس کی ناشکری کرے، اور ہرگز کبھی اس قسم کی جلی کٹی بولیاں نہ بولے کہ ہائے اللہ، میں کبھی اس گھر میں سکھی نہیں رہی، ہائے ہائے میری تو ساری عمر مصیبت ہی میں کٹی، اس اجڑے گھر میں آ کر میں نے کیا دیکھا، میرے ماں باپ نے مجھے بھاڑ میں جھونک دیا کہ مجھے اس گھر میں بیاہ دیا، مجھے نگوڑی کو اس گھر میں کبھی آرام نصیب نہ ہوا، ہائے میں کس پھکڑ و دل درد سے بیاہی گئی، اس گھر میں تو ہمیشہ الو ہی بولتا رہا۔ اس قسم کے تانوں اور کوسوں سے شوہر کی دل شکنی یقینی طور پر ہوگی، جو میاں بیوی کے نازک تعلقات کی گردن پر چھری پھیر دینے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ شوہر اس قسم کے تانوں اور کوسوں کو سن کر عورت سے بیزار ہو جائے گا اور محبت کی جگہ نفرت و عداوت کا ایک ایسا خطرناک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا کہ میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات کی ناؤ ڈوب جائے گی، جس پر تمام عمر پچھتانا پڑے گا۔ مگر افسوس کہ عورتوں کی یہ عادت بلکہ فطرت بن گئی ہے کہ وہ شوہروں کو تانے اور کوسنے دیتی ہی رہتی ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرتی رہتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا۔ یہ سن کر صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں میں دو بری خصلتوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ عورتیں دوسروں پر بہت زیادہ لعن طعن کرتی رہتی ہیں، دوسری یہ کہ عورتیں اپنی شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہیں، چنانچہ تم عمر بھر ان عورتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتے رہو، بلکہ اگر کبھی ایک ذرا سی کمی تمہاری طرف سے دیکھ لیں گی تو یہی کہیں گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔
نمبر 6، بیوی کو لازم ہے کہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے بات چیت میں ہر حالت میں شوہر کے سامنے باادب رہے، اس کے اعزاز و اکرام کا خیال رکھے۔ شوہر جب کبھی باہر گھر سے آئے تو عورت کو چاہیے کہ سب کام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہو اور شوہر کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے مزاج پرسی کرے، فوراً ہی اس کی آرام و راحت کا انتظام کرے اور اس کے ساتھ دل جوئی کی باتیں کرے، اور ہرگز ایسی کوئی بات نہ سنائے، نہ کوئی ایسا سوال کرے جس سے شوہر کا دل دکھے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ بات؟ اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو آگے ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جو دوست چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ نگہبان۔